مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ آج روزوں کے ایام شروع ہو چکے ہیں اور ایک روزہ ہو چکا، آج رات کا بدھ ہے، لیکن ہم تھوڑی دیر کے لیے کلام مقدس میں سے سیکھیں گے کہ ہم روزہ کس مقصد کے لیے رکھتے ہیں اور کیوں رکھتے ہیں اور کیسا روزہ رکھنا چاہیے، کیونکہ لوگ وقت کے سوالات کرتے ہیں کہ کتنے وقت کا ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو بائبل میں سے آج بتاؤں گا کہ وقت کی اہمیت اور کھانے کی اہمیت سے اور زیادہ کیا ضروری ہے، کیونکہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو خداوند کا کلام بہت ساری چیزیں ہمیں اس کے تعلق سے بتاتا ہے، لیکن بہتر ہے کہ ہم اس بات کو اپنے ذہن نشین کریں کہ اصل میں روزے کا مقصد کیا ہے۔ دنیاوی طور پر تو ہم روزے کا مقصد جو لیتے ہیں وہ ہے بھوکا رہنا، افاقہ۔ لیکن کیا افاقہ صرف کھانے پینے سے ہونا چاہیے یا ہمارے ساتھ کچھ ایسی اور جڑی ہوئی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں افاقہ کرنا چاہیے؟ یہ بڑی سوچنے اور سمجھنے والی بات ہے، کیونکہ ہم نے روزہ صرف کھانے کی حد تک محدود کیا ہے، لیکن خداوند کا کلام ہمیں اور بہت ساری چیزیں اس معاملے میں تنبیہ کرتا ہے کہ ہمیں فلاں چیزوں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے۔ ہم حوالہ پڑھیں گے یسایہ نبی کی کتاب، اس کا 58واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر 6 آیت تک۔ اگر اس سے اوپر بھی پڑھ لیں تو بھی ہم کچھ مزید سمجھ سکتے ہیں، لیکن میں نے جو مناسب سمجھا آپ کے لیے، ان آیات میں سے ہم کافی کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ مرقوم ہے یوں: دیکھو تم اس مقصد سے روزہ رکھتے ہو کہ جھگڑا رگڑا کرو اور شرارت کے مکے مارو، پس اب تم اس طرح کا روزہ نہیں رکھتے ہو کیونکہ تمہاری آواز عالم بالا پر سنی جائے۔ کیا یہ وہ روزہ ہے جو تم کو پسند ہے؟ ایسا دن کہ اس میں آدمی اپنی جان کو دکھ دے اور اپنے سر کو جھاؤ کی طرح جھکائے اور اپنے نیچے ٹاٹ اور راکھ بچھائے۔ کیا تو اس کو روزہ اور ایسا دن کہے گا جو خداوند کو مقبول ہو؟ کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں توڑے اور جوئے کے بندھن کھولیں اور مظلوموں کو آزاد کریں، بلکہ ہر ایک جوئے کو توڑ ڈالیں۔ 7ویں آیت بھی پڑھیں تو لکھا ہے: کیا یہ نہیں کہ تو اپنی روٹی بھوکوں کو کھلائے اور مسکینوں کو جو آوارہ ہیں اپنے گھر میں لائے، اور جب کسی کو ننگا دیکھے تو اسے پہنائے، اور تو اپنے ہم جن سے روپوشی نہ کرے۔ میرے عزیزو،
یہاں پر بہت واضح اور اہم پیغام ہے ہمارے لیے. یہاں ان آیات میں اتنی اہمیت کھانے کو نہیں دی گئی. جتنی اہمیت اس بات پر دی گئی ہے کہ روزہ رکھ کر ہمیں جھگڑا رگڑا نہیں کرنا ہے، شرارت نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ ہم کہیں کہ ہم روزہ رکھ رہے ہیں اور بھوکے بھی رہیں، اور پھر وہ ہم اپنی زندگی سے وہ چیزیں نہ نکالیں جو ہمیں نقصان دیتی ہیں. کیا وہ روزہ جو میں چاہتا ہوں یہ نہیں کہ ظلم کی زنجیریں اور جوئے کے بندھن کھولیں؟ اب ہم اپنے اندر ذرا جھانکیں کہ خداوند کا پاک روح، خداوند کا کلام، خداوند یسوع مسیح کی منہ کی باتیں، یہ کلام الہی ہمیں کن کن چیزوں سے باز رہنے کی تلقین کرتا ہے. وہ یہ ہمیں کہتا ہے کہ سیدھی راہ اختیار کرو، یعنی کہ راست بازی کی طرف ہمیں چلنا چاہیے. اور راست بازی کیا ہے؟ کہ ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ہمیں توبہ کیوں کرنی ہے اور کن چیزوں سے کرنی ہے؟ توبہ ہمیں کرنی ہے کہ ہمارے اندر گناہ ہے. ہم اپنے گھروں میں لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، ہم لڑائی جھگڑے میں اپنے گھروں میں ایک دوسرے کو عزت نہیں دیتے ہیں، ہم اپنے یار دوستوں سے گفت و شنید میں زیادتی کرتے ہیں، ہم اپنے چاہنے والوں سے ادھار لے کر انہیں واپس نہیں کرتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی بات پر لمبی لمبی جدائیاں ڈال دیتے ہیں. تو اگر ہم روزہ رکھیں اور بھوکے رہیں لیکن یہ چیزیں اگر اپنے اندر سے نہ نکالیں تو کیا فائدہ؟ اس لیے میرے عزیزو، آج ہم افاقہ اور بھوکا رہنے سے تھوڑا سا الگ ہو کر اس بات کو سوچیں کہ جب ہم روزہ رکھیں تو کیا ہمیں مظلوموں کا خیال کرنا چاہیے؟ جو ہمارے اندر گناہ کی زنجیریں ہیں انہیں توڑنا چاہیے، اور جو بھوکے ہیں کیا انہیں کھانا کھلانا چاہیے؟ یا سارا دن بھوکے رہ کر اور اچھے سے کھانا اچھا ہم اپنے سامنے رکھ کر تو اس سے روزہ کھولیں؟ لیکن ہمارا روزہ وہی قابل قبول ہے جب ہم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے جاننے والوں کو، کہ جو ہمارے سامنے بھوکے ننگے ہوں، ان کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو، ان کے اندر صلح سلامتی نہ ہو یا اپنے اندر نہ ہو، جب تک ان چیزوں کو ہم دور نہ کریں اور کسی کو کھانا تک نہ کھلائیں، کسی کو دعا تک نہ دیں، تو ہمارا روزہ کسی کام کا نہیں ہے. اگر ہم یونا نبی کی کتاب اس کا 3 باب اور اس کی 10 آیت دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہے، جب خدا نے ان کی یہ حالت دیکھی کہ وہ اپنی بری روش سے باز آئے تو وہ اس عذاب سے جو اس نے ان پر نازل کرنے کو کہا تھا باز آیا اور اسے نازل نہ کیا. اب یہ دیکھیں کہ جب ہم اپنے اندر گناہ رکھتے ہیں، اپنے اندر کوئی غصہ رکھتے ہیں، اپنے اندر نفرت رکھتے ہیں، ہم کسی کی ترقی سے خوش نہیں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم روزہ دار جانے جاتے ہیں. لیکن جب نینوا کے شہر کو ہم دیکھتے ہیں تو خدا نے یونا کو وہاں بھیجا
اور وہاں جا کر اس نے یہ کہا کہ یہ ملک تباہ ہو جائے گا، تم لوگ تباہ ہو جاؤ گے، کیونکہ تم لوگوں نے شرارت کی، تم لوگوں نے بدی کی، تم لوگوں نے گناہ کیا۔ اور آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے یونائے آتے ہیں، اور ہر یونا آپ کو یہی کہتا ہے کہ خداوند کے کلام میں لکھا ہے کہ توبہ کرو، لیکن ہم کلام سن کر اپنے آپ کو خاکساری میں نہیں ڈالتے، لیکن وہ بادشاہ تک اس نے اپنی پوشاک اتار دی اور ٹاٹ اوڑھ لیا، راہ پر بیٹھ گئے، اور خدا نے ان کے اس روزہ کو قبول کیا، اور جس آفت کا خدا نے کہا تھا کہ ان پر آئے گی، سر مر جائیں گے، سارے تباہ ہو جائیں گے، اور خدا نے کہا کہ میں نے تمہاری آہوزاری سن لی۔ آج میرے عزیزو، ہم بھی بچنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کی طرح آزاد ہونا چاہتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہم حلیم کر لیں، ہم اپنے آپ کو اتنا چھوٹا کر لیں اور خدا سے التجا کریں، آہوزاری، رونا دھونا، چیخنا، واویلا کرنا خدا کے سامنے کریں کہ خداوند میں گناہ گار ہوں، مجھے معاف فرما، اور وہ دیگر کام جو ہماری زندگی میں ہمیں موت کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں ان سے چھڑا۔ تب آپ روزہ رکھیں اور ان باتوں پر عمل کریں تو خداوند یسوع آپ کا اس روزے کو قبول کرے گا، آپ کو قبول کرے گا، اور آپ کے گھرانے میں، آپ کی زندگی میں، اور جتنے کلام سن رہے ہیں سب کی زندگی میں خوشی اور روزہ دونوں قبول ہوں گے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔